تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات حقیقت رمضان کریم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا عنوان ہے حقیقت رمضان کریم، اور ہم روزانہ لا رہے ہیں آپ کے سامنے خوبصورت علمی، ادبی، سماجی شخصیات کو۔ ایسے ہی آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت علمی اور ادبی شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا محمد ہاشم صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے قبلہ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ کرم پاک پروردگار کا۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا عنوان ہے حقیقت رمضان کریم، تو ہم علماء اکرام سے، دینی لوگوں سے، اور ہمارے جو ہمارے لیے ہمارے قابل احترام علماء جب ہماری ٹرانسمیشن میں شریک ہوتے ہیں تو ہم ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت رمضان اصل معنوں میں کیا ہے، تو آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تحفظ مومنین پاکستان کا اور برادر ناظم رضوی صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پہ آ کے کچھ ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے گفتگو کر سکوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو رہ گئے تعریف کرنے سے قاصر، لیکن خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اقبل الیکم شہر رمضان، واہ واہ، کہ اے لوگو تمہاری طرف شہر رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، اس طرح آ رہا ہے کہ برکتیں بھی ساتھ لے کے آ رہا ہے، رحمتیں بھی ساتھ لے کے آ رہا ہے، اور مغفرتیں بھی ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تحفظ مومنین پاکستان کی ٹیم کو، کہ انہوں نے مومنین تک ان رحمتوں کو، برکتوں کو، مغفرتوں کو پہنچانے کے لیے ان کاوشوں کو انجام دے رہے ہیں۔ شکر گزار اور آپ قابل تحسین، قابل تعریف ہیں۔ تو بس رسول خدا نے کیا کہا کہ آپ کی طرف شہر رمضان آ رہا ہے، کہ کیونکہ ان کی جو ساعتیں ہیں، جو ہم اس ماہ مبارک رمضان میں سانس لے رہے ہیں، گویا ہمارا سانس لینا تسبیح ہے۔ بے شک بے شک، رسول خدا خطبہ شعبانیہ کے اندر تسبیح قرار دیا ہماری سانسوں کو، اور ہمارے سونے کو رسول خدا نے عبادت قرار دے دیا۔ واہ واہ واہ، اور پھر اس سے بڑھ کر ہم کیا حقیقت رمضان بتائیں؟ حقیقت رمضان یہی ہے کہ پروردگار عالم حدیث قدسی کے اندر اور خود رسول خدا اور دیگر ائمہ علیہ السلام سے منسوب یہ حدیث کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرنا دوسرے مہینوں میں گویا قرآن ختم کرنے کے برابر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم ماہ مبارک رمضان سے ہٹ کر کسی مہینے میں پوری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جتنا ثواب ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کا ملتا ہے، گویا وہ ایک ہی آیت ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کرنے کا ثواب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت رمضان تو ہو نہیں سکتی۔ اس سے آگے چل کے خود مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام اس ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کہتے ہیں، رجب الشہری و شعبان شہر اللہ، شہر رسول اللہ، و رجب شہر اللہ، یعنی رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان خود پروردگار عالم کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم کیا اور بیان کریں گے کہ خود خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان میں خود میزبان بنے ہوئے ہیں اور اپنے بندوں کو مہمان کے لیے، مہمان نوازی کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے جس طرح پروردگار عالم میزبان جب بنتا ہے پروردگار عالم، تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر ہم کسی خاص مہمان کو بلاتے ہیں تو ہم میزبانی اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے اس کی شایان شان ہو۔ اب آپ سوچیں کہ پروردگار عالم خود میزبان بن رہے ہیں اپنے بندوں کے لیے، تو پروردگار عالم نے کس طرح اہتمام کیا ہے، کس طرح ان ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور ساعتوں اور ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے انتظام کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں ان ساعتوں کو درک کرنے کی، حاصل کرنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت حسین گفتگو کی قبلہ آپ نے۔
اچھا قبلہ، تھوڑا سا آپ کی پرسنل زندگی کی طرف آتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں آپ کی مصروفیات کیسی رہتی ہیں، مجالس میں، جشن میں، گھر کے اندر کس طرح وقت دے پاتے ہیں؟ یہ ذرا تھوڑا سا ہم بتائیے گا. دیکھیں مشکل تو ہے، لیکن یہ جو کچھ ہمیں عطا ہوتا ہے یہ خود پروردگار عالم اور ائمہ علیہ السلام کے ہی طفیل ہیں کہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں. بے شک. وَإِلَّا انسان کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے، خود کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کاموں کو سر انجام دے. اگر توفیق الہی شامل نہ ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں توفیق الہی سے ہیں. میری اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جواب تو مجھے دینا ہے. ماہ مبارک رمضان میں کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں اور مجھے خود علم حاصل کرنے کے لیے میں اپنے مدرسے کی طرف جاتا ہوں، اور صبح میں تو درس میں ہی ہوتا ہوں. اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر اپنی مسجد میں خدمت ذمہ داری نبھانے کے لیے واپس ظہرین میں آنا ہوتا ہے. اس کے بعد ظہرین پڑھا کے پھر میں جاتا ہوں آفس، مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے آفس میں ایز انچارج وہاں پہ ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. اور وہاں پر میں 2:30 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. پھر پلٹ کے آتے ہیں تو مغرب ہو جاتی ہیں. پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر دوسرے علماء حضرات آتے ہیں دروس دینے کے لیے. اس کے بعد میں اپنی دوسری خدمت جو کہ میرا اپنا مدرسہ چل رہا ہے امیر المؤمنین مسجد امام بارگاہ کے اندر، جو کہ محلے کے تقریباً 50 سے 55 بچے جو کہ ابھی زیر تعلیم ہیں، جنہیں کوشش کرنے کہ دین کا تھوڑا سا علم ان تک پہنچائیں. لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہم سمر کیمپ رکھتے ہیں تاکہ بچے اس ماہ مبارک رمضان کے آخر میں کچھ ہم انہیں امتحانات رکھ کے انہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے برادر قطر میں ہوتے ہیں دوست، وہ ہمیں ان انعامات کی کچھ پیسے وہاں سے ڈونیٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ بس وہ انہی ہدیہ سے، اسی ہدیہ سے ہم بچوں کو تھوڑا سا گفٹ وغیرہ بھی ماہ مبارک رمضان کے آخر میں دے دیتے ہیں. وَإِلَّا بس مصروفیات تو وہی ہوتی ہے. شام میں رات کو تو درس کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں، جہاں پر اتنی تو مصروفیات زیادہ نہیں ہیں. کبھی کسی نے بلا لیا مجالس کے لیے، اچھا محفل پڑھنے کے لیے تو جاتے ہیں، بس اپنی حاضری کو یقینی بنا دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. وَإِلَّا جہاں نہیں جا پاتے ہیں تو وہاں بس معذرت کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا قبلہ، آپ نے بڑا اچھا اپنے دن کا احوال بتایا رمضان میں، جس طرح سے آپ دن کو گزارتے ہیں. قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی مجالس پڑھنے کا اور دینی اس سفر میں داخل ہونے کا آغاز کہاں سے کیا، اور کس کو دیکھ کر آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے اس طرف آنا چاہیے اور یہ اس راہ راست پہ چلنا چاہیے؟ جی الحمدللہ، میں جتنا بھی شکر کروں پروردگار عالم کا کم ہے. میں بچپن سے نوحہ خوانی کرتا تھا ماشاءاللہ. گاؤں میں ہی. جب میں گاؤں میں تھا تو وہاں پر ہماری موجودگی میں بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی دوسرے بندے جو ہیں وہ سبقت نہیں لیں گے ان کے اوپر. اچھا. تو پہلے تو نوحہ خوانی کرتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ بیماری کو لے کر کراچی شفٹ ہو گیا، اور کراچی میں آنے کے بعد تقریباً 6 کلاس سے میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا. اور پھر محافل و مجالس میں سوز و سلام، منقبات، مرثیاں پڑھنے کا سلسلہ تو جاری تھا ہی. خدا نے مجھے ایک خوبصورت آواز سے بھی نوازا ہے جو کہ نعمت ہے پروردگار عالم کی. بیچ میں منقبت خوانی بھی کرتا ہوں، نوحہ خوانی بھی کرتا ہوں الحمدللہ. پھر تو ہم ضرور آپ سے کچھ سنیں گے آج اپنے ٹرانسمیشن میں. تو یہ تھا کہ شوق تو تھا شروع سے اسی فیلڈ کے لیے، لیکن جب ماں باپ کی خواہش بھی تھی کہ نہیں ہمارا بیٹا ایک عالم بنے، دینی طالب علم بنے، تو میں نے کہا اب ماں باپ کی خواہش کے آگے، کیونکہ میرا اپنا شوق بھی تھا، تو میں نے کہا نہیں اب مجھے اپنانا چاہیے. پھر میں نے جیسی میٹرک کی میں نے کہا کہ مجھے آگے دنیا کو لے کے نہیں چلنا ہے، اب میں نے دین کی طرف جانا ہے. پھر یہ سلسلہ جاری رہا. پھر میں نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز نمائش میں جعفریہ مدرسہ ہیں، مرحوم ہمارے استاد محترم شیخ نوروز اور شیخ مستان کی زیر نگرانی ہم نے تعلیم حاصل کی وہاں سے. پھر اس کے بعد خاتم الانبیاء میں 2 سال رہے، اور اس کے بعد تو بس مصروفیات زندگی اپنے بچوں کے مصروفیات میں مشغول رہے تو زیادہ پڑھنے کا موقع مجھے نہیں ملا. لہٰذا اس تعلیم کو میں نے اب دوبارہ سے شروع کیا ہے. انشاءاللہ دعا کریں آپ لوگ بھی، انشاءاللہ ہم میں اس تعلیم کو آگے تکمیل تک تھوڑی سی بہت کوشش کر کے اس تعلیم کو حاصل کر سکوں انشاءاللہ. قبلہ یہ بتائیے کہ تحفظ المومنین پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں تعریف کروں، کیونکہ تحفظ المومنین پاکستان کے بارے میں مجھے آگاہی نہیں تھی. جس وقت
برادر ناظم رضوی صاحب جس مسجد میں میں خدمات انجام دے رہا ہوں، مسجد امیر المؤمنین میں، وہاں جب تشریف لے آئی میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو ناظم رضوی صاحب نے مجھے کہا کہ آغا صاحب ہم مومنین کو آپس میں ایک کرنے کے لیے ہم نے کچھ سلسلہ جاری رکھا ہے، تو ہم آپ کی وہاں خدمات انجام لینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے بلا توقف، بلا کسی سوچ سمجھ کے میں نے پہلے ہی لمحے پہ میں نے کمٹمنٹ کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن بہت اعلیٰ، بہت خوب، یہ توفیق الہی ہیں اور جو کہ ہر کسی کے لیے پروردگار عنایت نہیں کرتا، یہ بھی ہمارے برادر ناظم رضوی صاحب کے مقدر میں تھا کہ پروردگار عالم نے انہیں اس قابل سمجھا کہ یہ ذمہ داری انہیں سونپی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری جس کا نبھانا میں دعاگو ہوں پروردگار سے کہ خدا ان کا سایہ تا ابد الآباد ہمارے اوپر قائم و دائم رکھیں اور انہیں اس کام میں مزید ہمت و جرت کے ساتھ آگے بڑھنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین آمین۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا ہمارے رمضان نشریات میں شریک ہونے کا اور ہمیں اپنا وقت دینے کا۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا محمد ہاشم صاحب، اور ہم اپنا وعدہ آپ سے نبھا رہے ہیں، مستقل آپ کے سامنے لا رہے ہیں خوبصورت شخصیات کو اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ دیکھتے رہیں گے ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات حقیقت رمضان کریم۔ میں آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔